لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله عليه السلام: السلام عليك يا أبا عبد الله. صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو زیارت عاشورہ کے حوالے سے ہو رہی تھی. آج ہمارا آخری مجلس ہے، اور اس مجلس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ لعنت کے حوالے سے اور تبرہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں. تو جو لوگ مسلسل مجلس میں شامل رہے ہیں ان کے لیے مفاہیم زیارت عاشورہ کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. لعنت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں لعنت تمام اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے لیے مولا حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑھتے ہیں. تو لعنت اچھی چیز نہیں ہے، یعنی اگر اچھی چیز نہیں ہو تو کیوں اہل بیت نے کہا لعنت کرو. تو آج ہم سمجھیں گے. آپ لوگ توجہ کریے، کوشش کروں گا تھوڑی گفتگو کروں کیونکہ تاخیر ہو چکی ہے، اور بات کم الفاظوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. توجہ کریں کہ جتنے انسان ہیں وہ انسان یا تو ظالم ہے یا غیر ظالم ہے. انسانوں میں کچھ لوگ ظالم ہیں اور باقی لوگ ظالم نہیں ہیں، ہے نا. جو ظالم ہیں ان کے ساتھ اسلام نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو رفتار کرنی چاہیے جو ظالمین ہیں ان کے ساتھ، اور جو ظالمین نہیں ہیں ان کے لیے بھی اسلام نے بتایا کہ ان کے ساتھ آپ کو کیسی رفتار کرنی چاہیے. دونوں کیٹیگری کو پہلے الگ کر دیں. جو غیر ظالم ہیں خدا قرآن میں ان کے لیے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ یحب المقسطین. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ دیکھو، جو تمہارے سے دین کے معاملے میں جنگ نہ کرے، ایک جو دو تمہیں گھر سے اپنے باہر نہ نکالیں، یعنی تمہیں کھدیڑے نہ، گھر سے باہر نہ نکالیں، یہ دو کیٹیگری اگر ہو تو یہ ظالمین انہیں سائیڈ میں کر دیں. ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں. لیکن کوئی اگر آپ سے لڑ نہیں رہا ہے، آپ سے دین کے معاملے میں لڑ بھی نہیں رہا ہے، اور نہ آپ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، تو خدا نے قرآن میں کہا ان کے ساتھ دو کام کرو. کیا؟ ایک، ان کے ساتھ نیکی کرو. ایک. دو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اور خدا عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب میرا اگر کوئی دوست ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، دلت ہے، جیو ہے، جو بھی میرا ایک دوست ہے، اگر وہ ظالم نہیں ہے، مجھ سے دین کے معاملے میں لڑ نہیں رہا ہے، اور دوسری کیا ہے کہ مجھے گھر سے نہیں نکال رہا ہے، تو اللہ کیا بول رہا ہے؟ ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ کو لڑنا نہیں ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، نیکی کرنا ہے اور عدل و انصاف کرنا ہے. تو دنیا میں رہنے والے اکثر انسان نہ آپ سے دین کے معاملے میں جنگ کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو آپ کے گھروں سے باہر نکال رہے ہیں. تو دنیا میں رہنے والے 99% انسانوں کے لیے خدا نے کیا کہا ہے؟ ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. صرف وہ کیٹیگری جو بچ گئی جو ظلم کرتی ہے، ظالم ہے، خدا نے کہا ان کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرو. کلیئر ہے؟ یعنی میرا دوست، لعنت سب کے لیے نہیں ہے، لعنت کو میں سمجھاؤں گا. لعنت سب کے لیے نہیں ہے. اکثر انسانوں کے لیے مجھے خدا نے کیا حکم دیا؟ ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. واضح ہو گیا؟
ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. بھائی جان سب آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ادھر کر لیں, آپ اس کو ادھر لے لیں, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. محمد وعلى. توجہ کریے. تو ایک یہ ہو گیا. اب دنیا میں ظالمین ہیں, اب ظالمین کے ساتھ تو آپ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ ظالم ہے میں اس سے محبت کروں گا. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی ظالم ہے لیکن مجھے کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ میں کربلا والا ہوں. کربلا والے ایسا نہیں کر سکتے کہ بولے ظالم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. تو اسلام نے کیا کیٹیگری بنائی؟ جو نان ظالم ہے, ظالم نہیں ہے, اس سے محبت کرنا ہے, نیکی کرنا ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ دوسری کیٹیگری جو ظالم ہے اور قاتل ہیں. اسلام نے کہا کہ لعنت کرنا چاہیے. خدا نے قرآن میں کئی بار لعنت کی ہے. اگر لعنت برا فعل ہوتا تو خدا خود لعنت نہیں کرتا. اللہ کے فعل کا نام لعنت ہے. لعن اللہ علی الظالمین, خدا قرآن میں کہتا ہے ظالمین پر لعنت, شیطان پر لعنت, جو زمین پہ فساد کرتے ہیں ان پہ لعنت, قاتلوں پہ لعنت. خدا نے الگ الگ کیٹیگریز پہ لعنت کی ہے قرآن میں. تو لعنت بری چیز ہوتی تو خدا نہیں کرتا. توجہ کریے. مولا علی علیہ السلام جنگ صفین میں پلٹ رہے تھے. جنگ صفین سے جنگ ختم ہوئی تھی, سخت جنگ تھی. اور جنگ کے بعد مولا علی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ معاویہ کی جو فوج تھی, جو حقیقی دشمن تھی, ان کو لعنت کر رہی تھی, سب کر رہی تھی. تو مولا علی علیہ السلام نے وہاں پر کچھ ارشاد فرمائے کہ ہمیں لعنت کے اخلاق ہمارے کیا ہونے چاہیے, اس پہ غور کریے, توجہ کریے. پہلے اسلام میں لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں. لعنت کا مطلب گالی نہیں ہوتا. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے خدایا دعا ہے. پہلی بات کیا, لعنت کیا ہے؟ دعا ہے. لعنت گالی نہیں. لعنت دعا ہے. خدایا اس شخص کو تیری رحمت سے دور کر دے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے دعا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ایک زندہ ہے تو رحمت سے دور کر دے, مر گیا ہے تو اس کے عذاب میں اضافہ کر دے. یہ لعنت کا مطلب ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ دعا. لعنت کا مطلب گالی نہیں. دوسری چیز اسلام میں ہے سب. سب کہتے ہیں گالی کو, برے الفاظ کو, توہین بھرے الفاظ کو. اسلام میں سب کرنا گناہ ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم دوسرے کے خداؤں کو برے الفاظوں سے نہ بلاؤ وگرنہ وہ پلٹ کے تمہارے خداؤں کو برے الفاظوں سے پکاریں گے. تو سب اسلام میں جائز نہیں ہے. سب کیا ہو گیا؟ وہ لعنت جس کے اندر گالی ہو, برے الفاظ ہوں, توہین ہو, یہ سب ہے. تو اب دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ لعنت عبادت ہے, سب گناہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ قرآن کی آیت میں خدا نے حکم دیا ہے کہ لعنت سب نہیں کرنا ہے اور خود خدا نے لعنت کی ہے. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ اب سنیں. جنگ صفین ختم ہوتی ہے اور مولا علی کے سپاہی جو حقیقی دشمن جو وہاں موجود تھے صفین میں, ان سے مولا علی کے سپاہی جو تھے ان کے سلسلے میں لعنت اور سب کر رہے تھے. ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے. کسی ایرے گہرے کو نہیں, اس کو گالی دے رہے تھے جس نے لڑا ہے, جس نے مولا علی پہ حملہ کیا ہے. مولا علی کیا کہتے ہیں پلٹ کے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے کراہت ہو رہی ہے, انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. مولا علی کہتے ہیں مجھے برا لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم گالی دینے والوں میں سے ہو گئے, برے بھلے الفاظ استعمال کرنے والوں میں سے ہو گئے, جبکہ وہ حقیقی دشمن ہے.
وہ لڑے ہیں مولا علی سے. مولا علی کہہ رہے ہیں ان سے بھی تو ان کے لیے بھی گالی مت دو, مجھے پسند نہیں ہے, مجھے کراہت ہو رہی ہے کیونکہ تم گالیاں دے دو. اخلاق دیکھیں اہل بیت کا, اب میں بیان کروں گا مولا علی کا اخلاق دیکھیں. اب مولا علی کہتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ. مولا علی کہتے ہیں اس سے بہتر کیا ہے, گالیاں دینے سے بہتر ہے کہ تم ان کے حال, ان کی حقیقت کو لوگوں کو بتاؤ اچھے الفاظوں میں, اور تم ان کی صفات بتاؤ کہ وہ لوگ کیسے ہیں, ان کی صفات کیا ہے. گالی دینے کے بجائے تم ان کی حقیقت بتاؤ. اچھا مولا علی بتا رہے, اب دیکھیں لعنت کیسی ہونی چاہیے ہمارے ممبر سے. مولا علی بتا رہے, مولا علی بتا رہے کیوں, کانا اسوب فی القول وابلغ فی العذر. مولا علی کہہ رہے ہیں یہ بہتر طریقہ ہے گفتگو کرنے کا, بات کرنے کا, کہ آپ حالات بتاؤ, صفات بتاؤ, گالی گلوچ, چڑھانا یہ سب نہیں کرو. مولا علی بول رہے, میں نہیں بول رہا. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 206, جس کو دل چاہے گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں. پھر مولا علی کہتے ہیں وَقُلْتُمْ مَقَانَا سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ, اور تمہیں گالیاں نہیں دینی چاہیے. پھر اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں اللہم. اب مولا علی یہاں پر توجہ کریں, یہ کس کو گالیاں دے رہے تھے, دشمن کی فوج کو. مولا علی کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہے, مولا علی کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے اللہم احقن دماءنا و دماءہم وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِيهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ. مولا علی کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہے کہ تم دعا کرو کہ ہمارا خون اور ان کا خون نہ بہے. کس کی بات ہو رہی, دشمن. ہمارا خون اور ان کا خون نہ بہے, اور ان کی اصلاح ہو جائے, ان کے اندر سدھار آ جائے. اور وہ جو گمراہی میں اور اندھیروں میں اور ضلالتوں میں ہیں, وہ ضلالتوں اور اندھیروں سے نکل جائیں اور ان کو ہدایت مل جائے. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, ممبر کی کیا ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو برے الفاظ, برے القاب چڑھانا, اس کے بجائے کیا کریں آپ ایسی بات کریں کہ وہ جو دشمن ہیں ان کے حالات, ان کے اوصاف کو بیان کریں. اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ عام انسانوں کی ہدایت چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ خون نہ بہے, جھگڑا نہ ہو. اب ہم ممبر پہ جب مجلسیں سنتے ہیں تو کیا ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے, خدا کو گواہ رکھ کے کہیں کہ ہم دوسروں کو چڑھانا چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں؟ چڑھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے. ہم اپنے مزے کے لیے آنے والے حوروں کے دروازوں کو بند کر دیا. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں کرو, مجھے برا لگتا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں. یہ لعنت نہیں ہے, لعنت دعا ہے. خود مولا علی نے کیا بتایا کہ معیار کیا ہے, اصلاح ہونی چاہیے, ان کی ہدایت ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے چیزوں کو بیان کرو کہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے. واضح. اب ممبر کی بھی ذمہ داری یہی ہے اور سامعین کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ جب چڑھایا جائے تو واہ واہ نہ کرو. آپ دل سے چاہو کہ ان کی ہدایت ہو جائے. اپنی مجلسوں کو ایسی بناؤ کہ وہ آپ کی مجلسوں اور محفلوں میں آئیں. اتنا ادب کا خیال کریں. اب توجہ کریں. ایک شخص تھا, چھٹے امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام سے کوئی کہتا ہے ان نرا فی المسجد رجلا یعلن بسب اعدائکم ویسمیہم. وہ آ کے امام سے کہتا ہے مولا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں لعنت پڑھ رہا ہے, سب کر رہا ہے آپ کے دشمنوں کو, اور ان کا نام بھی لے رہا ہے ساتھ میں.
مولا علی کو کیا بولنا، مولا صادق کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ شاباش بیٹا شاباش۔ امام صادق کیا بولتے ہیں؟ فقال ما لہ، اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ لعنہ اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہو جو نام لے کے دشمنوں کو لعنت پڑ رہا ہے۔ پھر مولا علی کہتے ہیں یعرضو بنا، مولا علی کہتے ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو، اس نے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ امام صادق ہمیں معیار دے رہے تھے۔ آپ نے لکھنؤ میں ایک اچھے ایسے علاقے میں جہاں آپ کی اکثریت ہے، وہاں پر آپ نے بول دیا، آپ کا ویڈیو وہی علاقے کے لیے تھا، تو فلٹر لگا ہوا تھا کہ یہ علاقے سے باہر نہیں جائے گا۔ رزلٹ کیا ہوا؟ یہ ویڈیو کا استعمال کر کے پاکستان میں کیمپس لگائے گئے، شیعوں کافر بول کے شیعوں کی ٹریننگ کی گئی، قتل کی۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے کوئی اور شیعہ مظلوم کہیں مارا گیا تو روز قیامت آپ اس کے قتل میں شامل ہوں گے۔ واضح؟ تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے اس کو۔ امام کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ اب توجہ کریں، ایک بار اس کے بعد کسی نے امام سے پوچھا کہ بھائی ہمیں اہل سنت کے ساتھ ہمیں کیسا بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اہل بیت سے نہیں پوچھتے ہمیں کیسا کرنا چاہیے، ہمارے دل میں جو نفرت بھری گئی ہے مسلمانوں کے لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اہل بیت نے سکھایا مسلمان تمہارے بھائی ہیں، ظالم سے نفرت کرو، عام مسلمان سے نفرت، ظالموں سے نفرت کرو، ظالم جو بھی ہوں تمام ظالموں سے نفرت کرنا ہے۔ وہ جو حضرت زہرا کے قاتل ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اور وہ جو آج فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں۔ ہم تمام ظالموں سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت نے سکھایا۔ اب عام مسلمانوں کے سلسلے میں امام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ عام مسلمانوں کے بارے میں کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، تو امام نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نیک اخلاق کے ساتھ رہیں۔ پھر امام نے کہا کہ اگر وہ مریض ہو جائیں تو ان کو ملنے جائیں، عیادت کے لیے جائیں، اگر وہ کوئی مر جائیں تو ان کی قبر میں جائیں، ان کے ساتھ محبت سے رہیں۔ امام نے کہا، ایک جگہ کسی نے امام سے پوچھا بتاؤ امام ہم اہل سنت کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، تو امام نے خوبصورت جواب دیا۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم یہ دیکھتے رہو کہ تمہارے امام کیسا ان کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں، کیسا ان کے ساتھ رفتار و کردار رکھتے ہیں۔ تو جیسا امام نے کہا تنظرون الی ائمتکم، تم یہ دیکھتے رہو کہ تمہارے ائمہ ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ائمہ نے ہمیں کیا سکھایا کہ عام مسلمان جو ہے وہ تو ہدایت کا طلبگار ہے نا، اسے تو نہیں پتا، وہ تو اہل بیت کا دشمن نہیں ہے، وہ تو جلوس نکالتا ہے، سبیل میں پانی بانٹتا ہے، اہل بیت کے قصیدے پڑھتا ہے، وہ بھی اہل بیت، اس کو پوری بات نہیں پتا۔ ہماری ذمہ داری تھی ہدایت کرنا، ہم نے ڈانٹ کے بھگا دیا۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ عام مسلمان کے ساتھ نیک رفتار ہو، ان کے ساتھ لعنت نہیں کرو، اور نام سے نہیں کرو کیونکہ اس سے فتنہ ہوگا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ قتل سے زیادہ بڑا گناہ۔ فتنہ لگاتے ہیں، قوم کو فتنے میں گھماتے ہیں۔ ایک کلپ نکالتے ہیں کسی مولانا کی 4 سال پہلے کی، 10 سال پہلے کی، اور وہ کلپ کو چلاتے ہیں، پھر سب آ کے اس کا جواب دیتے ہیں، تو خود بھی فتنہ کر رہے ہیں، قوم کو بھی فتنے میں انوالو کر رہے ہیں، قوم بھی انگیجڈ ہے۔ زبردستی کی باتیں، زبردستی کی بحث، ممبر رسول، ممبر آل رسول وقت ہدایت کا ہے، اس میں یہ سب باتیں کریں، قوم کو الجھا کے رکھیں۔ توجہ کریں، امام نے کیا کہا؟ اپنے ائمہ کو دیکھو کہ آپ کے ائمہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ خوب اب توجہ کریں، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، بارش بھی ہو رہی ہے، آپ کو جانا بھی ہے۔ قرآن میں
10 کیٹیگریز کو خدا نے لعنت کیا ہے. میں اس کو فی الحال نہیں بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے. اس کے آگے چلتے ہیں. اب قرآن میں زیارت عاشورہ میں جب ہم لعنت کرتے ہیں تو ہم لعنت کا مطلب کلیئر ہو گیا نا. لعنت کا مطلب گالی نہیں ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا کہ خدا ان کو عذاب ان کا اضافہ کرے یا ان کو رحمت سے دور کرے. یہ ہے. اور لعنت دعا ہے. بدتمیزی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، تانا نہیں ہے، چڑھانا نہیں ہے. لعنت دعا ہے. تو اب ہم جب زیارت عاشورہ میں لعنت پڑھتے ہیں تو خدا یہ سکھا رہا ہے کہ جب بھی تم کوئی ظالم کو دیکھو یا کوئی ظلم کو دیکھو تو صرف یہ نہیں دیکھو کہ اس وقت کون قتل کر رہا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ وہ قتل کے پیچھے کون کون لوگ ہیں. اس لیے زیارت عاشورہ کیا کہتا ہے کہ زیارت عاشورہ میں ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ فلعن اللہ امۃ اسست اساس الظلم والجور علیہم اہل البیت. خدایا ان پر لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت کے خلاف ظلم کی بنیاد رکھی. تو ہم اہل بیت کے خلاف جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر خدا ایک قانون دے رہا ہے کہ صرف کربلا میں جنہوں نے آ کے قتل کیا امام حسین کو، صرف وہ قاتل نہیں تھے، بلکہ وہ قاتل کیسے بنے، ان کے قتل کا حکم کس نے دیا، وہ سب ظالم ہیں. یعنی عبید اللہ ابن زیاد بھی قاتل ہے، یزید بھی قاتل ہے. اور اگر یزید کیسے یزید تخت خلافت پر پہنچا، اساس ظلم، بنیاد ظلم کس نے رکھی؟ یزید تخت پہ نہیں پہنچتا اگر معاویہ خلیفہ نہیں بنتا. معاویہ خلیفہ نہیں بنتا اگر حضرت عثمان اس کو گورنر نہیں بناتے شام کا. حضرت عثمان اس کو گورنر نہیں بناتے اگر حضرت ابو بکر اس کو جنگ میں نہ بھیجتے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب رسول اللہ نے صاف طور سے منع کیا تھا کہ بنی امیہ کو کوئی پاور نہ دیا جائے، کوئی پوسٹ نہ دی جائے، تو اس زمانے میں حضرت ابو بکر نے انہیں پوسٹ دی اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ گورنر بنا، پھر خلیفہ بن گیا. یعنی اگر امام حسین قتل ہو رہے ہیں تو ہم صرف امام حسین کے قاتلوں کو نہیں مانتے کہ جو کربلا میں موجود تھے، ہم مانتے ہیں کہ وہ تمام ظلم کا جو نظام تھا جو سقیفہ سے شروع ہوا اور کربلا تک پہنچا، وہ پورا نظام ظلم تھا اور ہم تمام نظام ظلم کے مخالف. توجہ کریں ہم لعنت ہی پڑھ رہے ہیں پوری مجلس میں، ہاں سمجھ کے. تو ہم اہل بیت میں ہمیں کیا سکھایا کہ جب کربلا دیکھو تو کربلا کے اندر آپ کے لیے کلیئر ہو کہ امام حسین قتل کربلا میں نہیں ہوئے، سقیفہ سے شروع ہوا. یہ ہمارے لیے کربلا میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، کربلا میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے. اور اس لیے زیارت عاشورہ میں سکھا رہا ہے کہ دیکھو بنیاد کہاں سے ظلم کی. تو اگر آج اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر سعودی میں وہابی ہیں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یمن پر، تو یہ ظلم کی بنیاد کہاں سے ہے. اور امام خمینی نے کہا کہ جتنا ظلم ہے دنیا میں، وہ دنیا میں ظلم کی بنیاد امریکہ ہے. جب اس زمانے کے یزید پہ ہم لعنت کر رہے ہیں تو اس زمانے کے یزید کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. واضح ہے؟ یعنی بنیاد ظلم جہاں سے ہو اس کو پہچانو. یہ دین سکھاتا ہے کہ صرف ظلم کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے کون ہے. کچھ لوگ قتل کرنے آئے، صرف ان کو نہیں دیکھو کہ جو قتل کرنے آئے، بلکہ ان کو دیکھو کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بنیاد گزار ظلم ہے. اب توجہ کریں، جلدی جلدی آپ کے سامنے بارش ہو رہی ہے، بہت جلدی خلاصہ کر رہا ہوں کہ 3 قرآن نے زیارت عاشورہ میں کئی کیٹیگریز ہیں ظالموں کی. کبھی خدا نے ائمہ نے ہمیں سکھایا کہ زیارت عاشورہ میں لعنت عمومی ہے، یعنی کیٹیگریز ہیں. لعن اللہ امتاً قتلت کا، وہ امتیں جنہوں نے قتل کیا حسین کا.
لیکن علماء کہتے ہیں کیونکہ کا حسین پر ہے، لیکن علماء کہتے ہیں یہ کیٹیگری جہاں کہیں بھی قاتل ہوں گے ان پہ لعنت ہوگی، کیونکہ کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، کیونکہ خدا زیارت عاشورہ میں نام لے کے بھی لعنت ہے، شمر ہے، مروان ہے. تو نام لے کے جب لعنت دی جائے تو اسے کہتے ہیں لعنت خصوصی، اور جب عمومی لعنت دی جائے تو وہاں پر کیٹیگری بیان کی جاتی ہے. جیسے قرآن میں ہے لعن اللہ ہو، اللہ لعنت کرتا ہے کس پر؟ جھوٹ بولنے والوں پر. تو اگر کوئی چاہے جھوٹا ہو اور وہ چاہے کہ نہیں لعنت مجھ پر نہیں ہے، تو لعنت لیزر گائیڈڈ میزائل ہے، جو حقدار ہے اس پہ خود ہی پہنچ جائے گی، وہ ہے نا. تو لعنت کیا ہے؟ دعا ہے یہ. اب جب کیٹیگری پہ لعنت ہوتی ہے تو وہ ویلیوز، وہ صفات جس کے اندر ہوگی وہ لعنت کا حقدار ہوگا. اب زیارت عاشورہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ توجہ کریں، کیٹیگریز کی جب بات آتی ہے کہ وقت کم ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بھی، ہے نا. 3 کیٹیگری، پہلی جو قتل کرنے آئے، دوسری جو ظالمین ہیں، تیسری جو ظلم دیکھ رہے تھے، خاموش تھے اور راضی تھے. 3 کیٹیگری ہو گئی. دنیا میں ظلم کب ہوتا ہے؟ جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم کرنے والے 5% سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، ظلم سے مقابلہ کرنے والے بھی 5% سے زیادہ نہیں ہوتے. 10% یہ ہو گئے. 90% کون لوگ ہیں؟ کون ہے؟ نہ حق کی طرف نہ باطل کی طرف. اس لیے زیارت عاشورہ کیا سکھاتا ہے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. خدا کی لعنت ان پر بھی جو قتل کریں، جو ظلم کریں اور جو سنیں، خاموش رہیں، راضی رہیں. یہ زیارت عاشورہ سکھاتا ہے کہ لعنت ان پر بھی. تو کچھ کیٹیگریز ہیں جن پر لعنت ہے، کبھی کہیں پر نام ہے جہاں پر لعنت ہے. دونوں چیز ہیں. اور جہاں پر خود زیارت عاشورہ نے نام نہیں لیا وہاں پر آپ بھی نہ لیں. تمام مراجع تقلید کا فتویٰ ہے، لعنت ہماری بلیف ہے، لیکن فتویٰ کیا ہے؟ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. تمام مراجعوں کا فتویٰ ہے. جس سے فساد ہو، فتنہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، حرام ہے. لعنت ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان کی توہین کرنا اجازت نہیں ہے. حق بیان کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے حق بیانی ہو کہ مقصد دل آزاری نہ ہو، حق کو پہنچانا ہو. کاش میں سمجھا پاؤں. لیکن لعنت کیا ہے؟ لعنت کرنا ہے کس سے؟ دشمنوں سے، ظالموں سے، عوام سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، اور ظالموں سے. اور اگر ہمارے کوئی فعل سے مسلمانوں میں فساد ہو رہا ہے تو روز قیامت ہم ذمہ دار ہوں گے. ہمیں لگ رہا ہے ہم ثواب کرا رہے ہیں. امام صادق نے کیا کیا؟ ایک شخص نے نام لے کے لعنت کیا، امام نے کہا تجھ پر لعنت ہو. کہ خدا نہ کرے کہ ہم بھی یہ فعل کریں، امام کہیں نہیں تجھ پر لعنت. تو لعنت کو عبادت سمجھ کے کریں، لعنت کو عبادت سمجھ کے کریں. لعنت عبادت ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ کا فعل ہے، اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. لعنت کو عبادت سمجھ کے انجام دیں، نہ کہ لعنت کو سمجھیں کہ کوئی ایک بری چیز ہے، ہم کسی کو چڑھا رہے ہیں، کسی کو توہین کر رہے ہیں، کسی کو برے الفاظ سے بلا رہے ہیں. نہیں، لعنت وہ نہیں، لعنت دعا ہے. وہ فعل الگ ہے، یہ فعل الگ ہے. یہ عبادت ہے، وہ گناہ ہے. تو ہماری مجلسوں میں عبادت ہونی چاہیے. ان سے دشمنی، ان سے نفرت دین کا تقاضا ہے. دین کہتا ہے ضروری ہے
کسی نے پوچھا امام سے امام بتاؤ ایمان کیا ہے، تو امام کہتے ہیں ایمان میں دو چیزیں، حب اور بغض، محبت اور نفرت۔ اگر آپ اچھائی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نفرت سے محبت کریں، اچھائی سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ برائی سے آپ نفرت کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں بولوں کہ مجھے اچھائی سے تو محبت ہے لیکن برائی سے نفرت نہیں ہے۔ میں کہوں مجھے عدل و انصاف تو بہت اچھا لگتا ہے، بازو میں ایک بم گرا، اس میں 8 بچے مر گئے، مجھے انصاف بہت پسند ہے، لیکن وہ جو ظالم ہے اس نے مارا، مجھے اس سے نفرت نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کو انصاف سے محبت نہیں ہے۔ انصاف سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظالموں سے نفرت نہیں۔ دین کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اب وہ ظالم رسول اللہ کے زمانے میں تھے، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کے زمانے میں تھے، ائمہ معصومین کے زمانے میں تھے، اور جو آج تک کے ظالمین ہیں، تمام ظالمین اور تمام نظام ظلم پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ ان پر لعنت بھیجو جو مر گئے، اور جو زندہ ہیں ان پہ لعنت، آج کے یزیدوں پہ لعنت مت بھیجو، آج کے یزیدوں کی بات مت کرو۔ کہتے ہیں کہ آج کا یزید کیوں کہتے ہو، آج کا یزید کیوں کہتے ہو؟ تو سنیں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ امام خمینی زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ امام خمینی زیادہ جانتے ہیں۔ تو کوئی ذاکر آ کے کوئی اگر بات کر رہا ہے تو اسے اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے کہ میں کس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو امام خمینی کے مقابلے پہ لا کے امام خمینی کے الفاظوں کو کہہ رہا ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، اپنی اوقات تو دیکھ کیا بات کر رہا ہے تو۔ کس کی مخالفت؟ یا اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ بس عزیزان گرامی، خلاصہ کیونکہ وقت محدود تھا، بارش بھی ہو رہی ہے، اور آپ جو ہیں الحمدللہ آپ آئے، اور خدا آپ کو اس کا اجر عطا کرے انشاءاللہ، بی بی زہرا اس کا اجر عطا کریں۔ مجلس آپ سننے آئے ہیں، بی بی زہرا کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ توجہ کیجئے کہ لعنت کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت عاشورہ کو بار بار پڑھیں، دشمنوں سے نفرت کو زندہ کریں، لیکن جو دشمن نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی ہدایت ہو جائے۔ یہ ایٹیٹیوڈ پیدا کریں اپنے کہ ان کو ہمیں بلانا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کو پیدا کریں۔ بس عزیزان گرامی، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ کو گھر بھی جانا ہے۔ کل انشاءاللہ امام مہدی جو زیارت عاشورہ میں، ان کی مہدویت جو زیارت عاشورہ میں کل 9:30 بجے انشاءاللہ ایک مجلس ہے چھوٹے امام باڑے میں، جو اگر آنا چاہتے ہیں اس کا تسلسل وہاں پر انشاءاللہ مہدویت جو ہے زیارت عاشورہ میں امام منصور کسے کہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ چھوٹے امام باڑے میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ، خدا نے اگر توفیق دی۔ عزیزان گرامی، کربلا میں یہ جن پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ ایک ظلم اس میں انہوں نے ایک چھوٹی بچی پر کیا۔ مولا عباس کی درگاہ ہے اور شب جمعہ ہے، مولا عباس کے مصائب پڑھنے کا دل ہے۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام مولا عباس بچ گئے کربلا میں، مولا عباس امام کے پاس آتے ہیں، کہتے بھیا، کہتے ہیں آقا جنگ کی اجازت دے دی۔ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، امام حسین پلٹ کے رونے لگے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ اتنا زور سے رو رہے تھے کہ ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کربلا میں بہت کم امام حسین روئے ہیں، ایک بار اس میں تھا کہ جب حضرت عباس نے اذن مانگا، جواب نہیں دے سکے۔ عرض کیا گیا بھیا آپ تو میرے لشکر کے سردار ہیں، جواب آیا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں۔ بچوں کے التش التش کی صدائیں بلند ہوئی، جب بچوں کے التش کی صدائیں بلند ہوئی تو امام نے کہا جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ سن سکیں گے ارباب اعظم کہ جب مولا عباس اس خیمے میں آتے ہیں جہاں پر پانی رکھا جاتا تھا،
تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور سوکھے مشکیزے کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ پانی نہیں ہے تو کم سے کم مشکیزہ ٹھنڈا ہے، سینے میں تھوڑی ٹھنڈک لگ جائے گی۔ سکینہ کو پتا چلتا ہے کہ چچا پانی لانے جا رہے ہیں۔ سکینہ سب بچوں کو خیمے میں جمع کرتی ہے، در خیمے پہ سکینہ کھڑی ہے، بچوں کو کہتی ہے ڈرو مت، اب میرے چچا جا رہے ہیں، امو جان جا رہے ہیں، پانی ضرور لائیں گے۔ مولا عباس ترئی تک پہنچتے ہیں، پانی تک پہنچتے ہیں، جب پلٹتے ہیں تو چھوٹے بچے ایک علم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے علم قریب آتا ہے بچوں کی آس بڑھتی جاتی ہے، تو کیا دیکھا؟ ایک دفعہ علم ہل گیا، بچوں کا دل بھی ہل گیا، پھر دیکھا، پھر علم سنبھل گیا، پھر علم ہلا، پھر سنبھل گیا۔ آپ سمجھ گئے پہلے دایاں بازو قلم ہوا۔ ارے عباس نے علم کو سنبھالا، بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس کی صرف ایک تمنا ہے کہ مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ دشمن جو ہے اس نے تیر چلایا، ایک تیر مشکیزے پہ لگا، مشکیزے سے پانی بہا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ عباس شرمندہ ہے، سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ خدا آپ کی تمام حاجات کو قبول کرے ان آنسوؤں کے صدقے میں۔ ارباب عذاب، بس ایک آخری منزل، اب وہ منزل آتی ہے کہ امام آتے ہیں عباس کے پاس، عباس کو اپنے زانو پہ لٹاتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں آقا، آقا صرف ایک خواہش ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے میری روح پرواز ہو جائے۔ میں کہوں گا مولا عباس کیوں زیارت نہیں کر رہے؟ زانو پہ تو لیٹے ہو، زیارت کر لو۔ عباس جواب دیں گے کیسے زیارت کر لوں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں ارے خون بھرا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہ خون کیسے؟ بس ارباب عذاب، بس خدا آپ کے حاجات کو مقبول عطا کرے۔ یا اللہ کیا منزل ہے۔ ارے مولا حسین اپنے دامن سے آنکھوں پہ لگے خون کو صاف کرتے ہیں، تیر کو نکالتے ہیں، کہتے بھیا چلو خیمے کی طرف۔ بھیا ارے کہتے آقا عباس نہ جائے گا، عباس شرمندہ ہے، سکینہ ابھی بھی پیاسی ہے، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ عباس وہیں دفن ہوئے۔ اب جب حسین آتے ہیں، چھوٹی بچی علم کو دیکھ رہی ہے، علم آ رہا ہے۔ ارے جیسے جیسے علم قریب آیا تو کیا دیکھتی ہے؟ علم تو آیا مگر علمدار نہ آیا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ جو مومنین یہاں حاجات کے لیے آئے ہیں، آج شب جمعہ ہے، مولا عباس کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ جس کے لیے امام نے کہا کہ اس بی بی پر سلام، جس کے رخسار کے رنگ کوفہ سے شام، شام سے کوفہ بدلتے رہے۔ مولا اس بی بی کا واسطہ دیتے ہیں جو بار بار پوچھتی تھی
بھیا یہ بتاؤ کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ یا اللہ اس بی بی کا واسطہ جو پورے سفر میں بابا بابا کہتی رہی، اس بی بی کا واسطہ کہ سب مدینہ پلٹ گئے لیکن وہ شام میں رہ گئی، یا اللہ اس بی بی کا واسطہ یہاں مومنین جو آئے ہیں، جو ان کی دلی حاجات ہے، ان سب دلی حاجات کو پر کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی انہیں نیک اور صالح رشتے عنایت فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود کر دے، مظلومین کی حمایت فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ متوجہ زیارت